ایلڈر عیسیٰ خان کوٹ نورا گارڈین آف فیتھ کی طرف سے آپ سب کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں، اور گارڈین آف فیتھ کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ ہم کلام کشے کو زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ آج پادری شراز صاحب کے ساتھ مل کر ہم سیکھیں گے کہ اپنے ناپاک خیالات کی گہرائیوں کی پرکھ کیسے کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اسی میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے ساتھ بائبل مقدس میں نکالیے دوسرا کرنتھیوں اس کا 6 باب، اس کی 18ویں آیت، اس کا 7 باب، اس کی پہلی آیت۔ اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے، یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹی، خدا پاک روح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے فضل سے پاک شاہ کی عبادت میں شریک ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم خداوند کی میز میں شریک ہوں گے، اور آج خدا کے پاک کلام کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو خداوند کے بدن اور اس کے خون میں شامل ہونے کے لیے تیار کریں گے۔ آج جو حوالہ خدا کے پاک کلام میں سے آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا وہ دوسرا کرنتھیوں کے خط اس کے 6ویں باب کی 18ویں آیت سے 7ویں باب کی پہلی آیت پر مبنی ہے، اور ان آیات کے مطابق خدا کا بندہ پالوس رسول ایمانداروں کو یہ بتاتا ہے کہ خدا ان کا باپ ہے، اور وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ایماندار ہوتے ہوئے اور خاص طور پر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو جسمانی اور باطنی طور پر پاک کریں۔ اس لیے خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں، اور خدا کے خوف میں پاکیزگی کو کمال تک پہنچائے۔ ایمانداروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ خدا کے حضور آئے اور خاص طور پر خداوند کی میز میں شریک ہونے کے لیے آئے تو وہ اپنے آپ کو باطنی اور جسمانی طور پر پاک اور صاف کرے، کیونکہ ہمارا باپ جو آسمان پر ہے وہ پاک ہے۔ اشعار بانی پاکشاہ خداوند کی میز یہ ایک انتہائی سنجیدہ عمل ہے جس میں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بنی نوع انسان کے لیے انسان بنا کر بھیجا تاکہ ان کے گناہوں کے لیے بے قربان ہو جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جب ہم خداوند کی میز میں شریک ہوتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کا اقرار اور اعلان کرتے ہیں، ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں، مسیح یسوع کی عظیم قربانی کی یاد کرتے ہیں، اور اس کے دوبارہ آنے کی امید کرتے ہیں۔ یہ انتہائی سنجیدہ عمل ہے۔ اس لیے پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 11ویں باب کی 26 سے 30 آیات کے مطابق پالوس رسول اس کی اہمیت اور اس کی پاکیزگی اور اس میں شریک ہونے کے طریقہ کار کو واضح کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب کبھی تم اس روٹی میں سے کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے اور اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے
کیونکہ جو کوئی کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے ہیں. اگر کوئی نامناسب طور پر خداوند کی میز میں شریک ہوتا ہے, اس کے بدن اور خون میں شریک ہوتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا ریئیکشن؟ بتھیرے کمزور, بیمار اور بہت سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. یہ کلیسیا میں ایک انتہائی سنجیدہ عمل ہے اور اس میں شریک ہونے کے لیے ہمیں باطنی اور ظاہری پاکیزگی کو قائم رکھنا چاہیے. انسان ہوتے ہوئے اور ایماندار ہوتے ہوئے بھی ہم بہت دفعہ ان چیزوں کو گناہ مانتے ہیں جنہیں ہم عملی طور پر کرتے ہیں. لیکن خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے کہ بعض اوقات وہ بھی گناہ ہوتا ہے جو ہم نہیں کرتے. یعقوب 4 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے, جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے. جو بھلائی کرنا جانتا اور نہیں کرتا ہے اس کے لیے گناہ ہے. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے جو انسان کے باطن میں پیدا ہوتا ہے. اور آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے باطنی پاکیزگی کے بارے میں سیکھیں گے, باطن میں پیدا ہونے والے خیالات کے بارے میں سیکھیں گے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عملی طور پر گناہ نہیں کرتے ہیں, یعنی گناہ کو عمل میں نہیں لاتے ہیں. اس کی 2 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہیں ان کی ریپوٹیشن خراب نہ ہو جائے, ساکھ خراب نہ ہو جائے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خداوند کا خوف ہوتا ہے, اس کا ڈر ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ گناہ کو عملی طور پر نہیں لاتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ خیالات میں گناہ کرتے ہیں جو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا, ان کے ارد گرد رہنے والوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے, لیکن خدا جانتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 28ویں آیت میں کہا کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. جسے کسی نے دیکھا نہیں لیکن وہ اپنے خیالات میں, اپنے باطن میں وہ گناہ کر چکا ہے, اور خداوند اسے جانتا ہے. کوئی اور جانے یا نہ جانے, خداوند جو ہے وہ اس کے اس گناہ کو جانتا ہے. اور ایک خوبصورت مثال, خداوند ہمارے باطن کے خیالوں کو جانتا ہے, خدا کے پاک کلام میں درج ہے, اور میں مختصر طور پر اسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. متی کی انجیل اس کے 9ویں باب کی پہلی 5 آیات کے مطابق خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک مفلوج آدمی کو لایا جاتا ہے, اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں خاطر جمع رکھ, تیرے گناہ معاف ہوئے. اور گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف خدا کا ہے. اور یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تو وہ کفر بکتا ہے. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ بعض فقیوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کفر بکتا ہے, اور خداوند یسوع مسیح نے ان کے خیالات کو جان کر معلوم کر کے ان سے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو. میرے نزدیک اس حوالے کو ہماری بائبل مقدس کے اندر جو ہے وہ انڈر لائن ہونا چاہیے. اور اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اگر خداوند فقیوں کے دلوں کے خیالوں کو جانتا ہے تو آپ کے دل کے خیالوں کو بھی جانتا ہے, میرے دل کے خیالوں کو بھی جانتا ہے. اس سے ہم کچھ چھپا نہیں سکتے ہیں. اور جو خیالات میں سوچتے ہیں خداوند آج بھی اسے جانتا ہے. ٹھیک اسی طرح جیسے اس نے فقیوں سے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو.
اسی طرح جب کوئی انسان، کوئی ایماندار اپنے دل میں برا خیال لاتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھا شخص چاہے جانے نہ جانے لیکن خدا جو ہے اسے جانتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے حماقت کا منصوبہ بھی گناہ ہے، یعنی ہر طرح کی بدی کا منصوبہ جسے عمل میں نہیں لایا جاتا، صرف ارادہ کیا جاتا ہے، منصوبہ بندی کی جاتی ہے یا خیال کیا جاتا ہے، اور ہم بہت دفعہ اسے گناہ نہیں سمجھتے، کچھ کیا تو نہیں ہے، لیکن خدا کی نظر میں وہ گناہ ہے، اور یہ گناہ ہماری شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان بنیادی طور پر خدا کی نظر میں وہی ہوتا ہے جو اس کے باطن میں خیال ہوتے ہیں۔ اگر اس کے باطن میں برے خیال ہیں تو وہ خدا کی نظر میں برا ہے، اور اس کے باطن میں اگر اچھے خیال ہیں تو خدا ان کی نظر میں اچھا ہے، اور اس کی تصدیق جو ہے خدا کا کلام کرتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسے ہی ہے۔ انسان بنیادی طور پر ویسا ہی ہوتا ہے جس سے اس کا باطن ہوتا ہے، جیسے اس کے خیالات ہوتے ہیں، اور یہ خیالات جو ہیں وہ دل سے نکلتے ہیں، اور انسان کو سب سے پہلے اور خاص طور پر ایماندار کو اپنے دل کی جو ہے وہ حفاظت کرنی چاہیے۔ متی کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں لکھا ہے جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، اور وہی باتیں آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زنا کاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں سب دل سے نکلتی ہیں، اور یہ باطن کا گناہ ہے جو انسان کو ناپاک کرتا ہے۔ اس لیے ایمانداروں کو اپنے دل کی حفاظت جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور امثال کی کتاب اس کے 4 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے جہاں ہر طرح کا برا خیال جو ہے جنم لیتا ہے، اور اگر ہم بائی نیچر انسان کے دل کے بارے میں جانیں تو وہ گناہ سے لطف اندوز ہوتا ہے، گناہ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ جب شیطان نے آدم اور حوا کو باغ کے درمیان والے پھل کھانے کے لیے کہا تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ انہیں دیکھنے میں خوشنما لگا۔ گناہ انسان کے دل کو پاتا ہے، لیکن یہ خدا کے حضور کسی بھی طرح سے قبول نہیں ہے۔ متی کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 18ویں اور 19ویں آیت کے مطابق یہ دل سے جو خیال نکلتے ہیں یہ انسان کو ناپاک کرتے ہیں، اور امثال کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 26ویں آیت کے مطابق برے منصوبوں سے خداوند کو نفرت ہے۔ نہ صرف یہ انسان کو ناپاک کر دیتے ہیں بلکہ خدا کو بھی اس سے نفرت ہے۔ اس لیے ہمیں بطور ایماندار، بطور انسان اپنے دل کا خیال رکھنا چاہیے اور ان خیالات کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعقوب پہلا باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور جب گناہ بڑا ہو چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم ان خیالات کو کنٹرول نہیں کریں گے، ان خیالات سے اپنے دل کو پاک نہیں کریں گے تو ہم کس رستے پر چل رہے ہیں؟ موت کے رستے پر۔ اور داؤد نبی اس کے بارے میں جانتا تھا کہ یہ انتہائی خطرناک ہے، اور جب اس نے قتل اور زنا کا گناہ کیا تو وہ خدا باپ سے جو ہے درخواست کرتا ہے، اور زبور 51 اس کی 10ویں آیت میں کہتا ہے میرے اندر پاک دل پیدا کر
اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روڈا. خدا کا بندہ یہ نہیں کہتا کہ میرے جسم کو صاف کر، وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے اعمال کو پاک کر. وہ جانتا تھا کہ گناہ کا موجب دل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے اندر پاک دل پیدا کر. یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک رکھے. لیکن اگر دل پاک نہیں ہے تو پھر وہ خداوند سے دور ہے، اور نہ ہی یہ بات جو ہے کسی سے چھپ سکتی ہے. بہت دفعہ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جو خیالات، جو سوچ وہ اپنے باطن میں رکھتے ہیں اس کا کسی کو علم نہیں، تو اس کا خدا کو نہ صرف علم ہے بلکہ خدا کا پاک کلام پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 4 باب کی 5 آیت کے مطابق خداوند آنے والے وقت میں جو پوشیدگی کی باتیں ہیں انہیں روشن کرے گا، اور جو بدی کے خیال ہے ان سب کے سامنے ظاہر کرے گا. ہر خیال، ہر سوچ جو بدی کے انسان کے اندر پائی جاتی ہے خداوند اسے جانتا ہے، اور خداوند اسے آنے والے وقت میں سب لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا. اس لیے ہمیں بطور ایماندار اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنا ہے. لیکن ایماندار کیسے اپنے دلوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو پاک اور صاف کر سکتا ہے؟ تو پہلی چیز جیسے انسان جو ہے اپنے دل کو پاک کر سکتا ہے وہ ہے ان کا اقرار کرنا، خداوند کے سامنے ان کا اعتراف کرنا اور اقرار کرنا. ہر بری سوچ، برا خیال، بدی کا منصوبہ، ہوس، لالچ، کسی بھی طرح کی بری ہلکی سی سوچ بھی خداوند کی میز کے سامنے لانی چاہیے، اور اس کے سامنے اقرار کرنا چاہیے اور معافی کی درخواست کرنی چاہیے. اور ایسا کرنے سے ہمارا دل جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. پہلا یوحنا اس کے پہلے باب کی 9 آیت میں لکھا ہے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ہر طرح کی، ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اگر ہم ان تمام تر خیالات کا اقرار خداوند کی میز میں شریک ہونے سے پہلے کریں گے تو خداوند پھر ہمیں معاف کرے گا اور ہمارے دلوں کو پاک کرے گا. اپنے ذہن، خیال اور دل کو پاک کرنے کا دوسرا طریقہ کار جو خدا کے پاک کلام کے مطابق ہے وہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کر سکتے ہیں خدا کے کلام سے. اور داؤد نبی زبور 119 اس کی 11ویں آیت میں کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. خدا کا کلام ہمارے دل کو محفوظ رکھتا ہے اور ہمارے دل کو پاک رکھتا ہے. آخری چیز جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام سے جب ہمیں محبت ہوگی، خدا کا کلام ہمارے دل میں ہوگا تو پھر ہماری توجہ کسی اور جگہ پر نہیں ہوگی. متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے جہاں تیرا مال ہوگا وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا. تو اگر ہمارے دل میں خدا کا کلام ہوگا تو ہماری توجہ بھی خدا کے کلام کی طرف ہوگی، خدا کے احکام پر لگی رہے گی. لیکن اگر ہمارے دل میں جو ہے بدی ہوگی تو پھر ہمارا دل بھی جو ہے وہ بدی کی طرف لگا رہے گا. خدا کے پاک کلام میں زبور نویس جو ہے وہ زبور 119 اس کی 101 آیت میں کہتا ہے کہ میں نے ہر بدی کی راہ سے اپنے قدم روک لیے تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں. جب ہمارے دل میں یہ ہوگا کہ ہم خدا کے احکام پر عمل کریں گے تو پھر بدی سے اپنے قدم جو ہیں وہ روک لیں گے. اور بطور ایماندار ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ اور ہمارے دل میں پیدا ہونے والے خیال خداوند کے حضور قبول ہو. اس لیے زبور 19 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کے خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے.
اور وہ تبھی ٹھہر سکتے ہیں جب ہماری زبان پاک ہوگی, جب ہمارا دل پاک ہوگا, جب ہم پاکیزگی کے ساتھ خداوند کے حضور میں حاضر ہوں گے. اب جب ہم پاک شام میں شریک ہونے کو ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کے باطنی گناہ کیے ہیں, یا کس طرح کی سوچ رکھی ہے, یا کس طرح کی بدی ہم میں باطنی طور پر پائی جاتی ہے. اور سب کو خداوند کے سامنے انڈیلیں, اس کا اقرار کریں, معافی مانگے, تو خداوند ہمارے دلوں کو اور خیالوں کو پاک کرے گا, تاکہ ہم لائق طور پر خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہو سکے. تو خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے, اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.